بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، کیا ہم فرقہ واریت سے باز نہیں آئیں گے؟ کیا ہم فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے سے نہیں رکیں گے؟ کیا ہم فرقہ واریت کا حصہ رہنے سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے؟ جبکہ 10 ارشادات رب العالمین عز و جل اس سلسلے میں موجود ہیں اور 5 ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں واضح طور پر موجود ہیں۔ یہ تو وہ ارشادات رب العالمین عز و جل اور ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں جمع کر کے پیش کر رہے ہیں، ورنہ اس سلسلے میں اور بھی ارشادات رب العالمین اور ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان 10 ارشادات کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ان 5 ارشادات کو سن کر بھی جو آدمی فرقہ واریت کو پروموٹ کرنے سے، فرقہ واریت کو پھیلانے سے، فرقہ واریت کا حصہ بننے سے اور فرقہ پرستی سے باز نہیں آتا، اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنی آخرت کے برے انجام کی فکر کرے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ 10 ارشادات رب العالمین عز و جل سنیں اور 5 ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کریں اور فرقہ واریت کا بائیکاٹ کریں اور اتحاد بین المسلمین کے لیے تگ و دو کا حصہ بن جائیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم فرقہ واریت کی مذمت اور ممانعت پر 10 ارشادات رب العالمین عز و جل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں اور جماعتوں میں نہ بٹو۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ ترجمہ: اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے دلیلیں آ جانے کے باوجود بھی اختلاف کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ الشورى آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم دین کو قائم رکھو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، سورہ الانعام آیت نمبر 153۔ ترجمہ: اور بے شک یہ دین اسلام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر مت چلو، اس لیے کہ وہ دوسرے راستے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، سورہ البینہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اور اہل کتاب فرقوں میں نہیں بٹے مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں۔ آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورہ الانعام آیت نمبر 159۔ ترجمہ: بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ ڈالا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
اور پھر وہ گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ الحج آیت نمبر 78، ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن کریم میں بھی۔ آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33، ترجمہ، اور اس آدمی سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہہ دے کہ بے شک میں تو صرف مسلمان ہوں۔ آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، سورہ المومنون آیت نمبر 53، ترجمہ، پھر خود ہی انہوں نے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سورہ الحجرات آیت نمبر 10، ترجمہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ برادران اسلام، فرقہ واریت کی مذمت اور ممانعت پر ہم نے الحمدللہ یہ 10 ارشادات رب العالمین عز و جل باحوالہ پیش کر دیے ہیں۔ ان آیات کی آپ خود بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھ کے حقیقت حال سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اب آخر میں 5 ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ واریت کی مذمت اور ممانعت پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف نمبر 1، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان تمام فرقوں اور جماعتوں سے الگ رہنا، اگرچہ تمہیں اس طرح کرنا پڑے کہ تم کسی درخت کی جڑ کو دانتوں سے پکڑ لو حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ متفق علیہ بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 461۔ حدیث شریف نمبر 2، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ایسے پیشوا اور قائدین ہوں گے جو نہ تو میری سنت اختیار کریں گے اور نہ ہی میرے طریقے پر چلیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی اٹھیں گے جن کے انسانی جسموں میں شیطانوں کے دل ہوں گے۔ مسلم بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 462۔ حدیث شریف نمبر 3، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں اور خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ بحوالہ مشکات صفحہ نمبر 30۔ حدیث شریف نمبر 4، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں کہ اس طرح، یعنی مسلمان اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ بحوالہ متفق علیہ و مشکات صفحہ نمبر 462۔
22۔ حدیث شریف نمبر 5، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو یا کافر یا ایک کافر کہتا ہے تو یہ حکم کفر ان میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے، پس اگر مخاطب کافر ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود ہی کافر ہو جائے گا۔ بحوالہ متفقن علیہ، بحوالہ ریاض الصالحین، صفحہ نمبر 508۔ برادران اسلام، آپ نے 10 ارشادات رب العالمین عز و جل سماعت کر لیے اور 5 ارشادات رحمت للعالمین سماعت فرما لیے، جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی، فرقہ واریت، مسلمانوں کو جماعتوں پارٹیوں میں بانٹنا، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو چاہے وہ مذہبی طور پر ہو، ایسا کرنا حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو جائیں اور امت مسلمہ کا حصہ بن جائیں اور صرف قرآن و سنت کو فالو کریں تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی ان کا مقدر بن جائے۔ ان ارشادات رب العالمین عز و جل اور ارشادات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بھی جو آدمی فرقہ واریت سے باز نہیں آتا، اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنی آخرت کی خیر بنائے۔ جس نے اللہ سے بغاوت کی، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی، لڑائیاں پیدا کیں، جھگڑے پیدا کیے، فرقے بنائے، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، جو سیاسی طور پر ایسا کرے گا وہ بھی مجرم ہے، اور جو مذہبی طور پہ جان بوجھ کر ایسا کرے گا وہ بھی مجرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ واریت کے چنگل سے باہر نکل کر قرآن و سنت کی بالا دستی اختیار کرتے ہوئے امت مسلمہ کا حصہ بن کر امت مسلمہ کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے آمادہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔